اس وقت جاری ہے، اپنے ناظرین کو اس وقت مناظر دکھا رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی نمائندگی احسن اقبال کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنی مصروفیات اور ویانا کے دورے کی وجہ سے، آسٹریا کے دورے کی وجہ سے یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی وہ دورہ مکمل کریں گے یہاں پر پہنچیں گے اور بنگلہ دیشی وزیر اعظم کو حلف برداری کے بعد مبارکباد بھی پیش کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ان کی اہم ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ طارق رحمان کی تقریب حلف برداری اس وقت جاری ہے، دیکھا جا سکتا ہے ان سے اس وقت حلف لیا جا رہا ہے اور بڑے عرصے کے بعد اس وقت بنگلہ دیش کے اندر جمہوریت کا دوبارہ سے تسلسل قائم ہوا ہے۔ 15 سالہ دور اقتدار حسینہ واجد کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ایک باضابطہ طور پر جب الیکشن کروائے گئے ہیں تو عوام کی جانب سے زبردست طریقے سے اس میں حصہ لیا گیا ہے اور پولنگ کا جو عمل تھا وہ بھی بغیر کسی تاخیر جاری رہا، کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ بھی رپورٹ نہیں ہوا۔ مسلسل طور پر ہم دیکھ رہے تھے کہ جو بنگلہ دیش کی پارٹی ہے، ایک تو وہ اور BNP اور اس کے ساتھ ساتھ جو جماعت اسلامی ہے بنگلہ دیش کی، وہ سر فہرست تھی، لیکن انفارچونیٹلی جماعت اسلامی ایک درجہ پیچھے رہی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں نئی حکومت کی تقریب حلف برداری اس وقت جاری ہے اور بس حلف برداری کی تقریب رونمائی اس وقت ہو رہی ہے۔ نو منتخب وزیر اعظم بنگلہ دیش طارق رحمان کی تقریب حلف برداری، ان کی جانب سے حلف بھی اٹھایا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ان کی جانب سے حلف اٹھا لیا گیا ہے۔ نو منتخب وزیر اعظم طارق رحمان اب بنگلہ دیش کے باضابطہ طور پر وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ ان کی جانب سے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی گئی، حلف باقاعدہ طور پر اٹھا لیا گیا ہے۔ اس موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی آفیشلز اور ان کی جو لیڈرشپ کی جو قیادت ہے اس وقت وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے، پارٹی کی جو قیادت ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ ایک بڑی تعداد کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر خوشگوار ماحول فراہم کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو چہرے پر ایک مسکراہٹ ہے وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک عرصے کے بعد بنگلہ دیش میں کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ جمہوریت کا تسلسل برقرار رکھنے کی پوری کوششیں کی جائیں گی۔ طارق رحمان نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے احسن اقبال نمائندگی کر رہے ہیں، وہاں پر موجود ہیں، ان سے ملاقات بھی کریں گے اور تقریب حلف برداری میں ان کی جانب سے شرکت بھی کی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف چونکہ آسٹریا کے دورے پر ہیں، اسی وجہ سے وہ یہاں پر نہیں پہنچ سکے ہیں، ادروائز ان کو بھی یہاں پر انوائٹ کیا گیا تھا، مدعو کیا گیا تھا، لیکن خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اس دورے سے جیسے ہی اپنی مصروفیات ختم کریں گے، ترک کریں گے تو فوری طور پر یہاں پر آ کے ان کو مبارکباد بھی پیش کریں گے۔ اور اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بنگلہ دیش کی جو موجودہ قیادت ہے اس کے ساتھ پاکستان کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ بھی کافی اچھے ہم دیکھ رہے ہیں۔ طارق رحمان نے باقاعدہ طور پر اب حلف اٹھا لیا ہے۔ طارق رحمان بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، منتخب ہو چکے تھے، اب باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے حلف اٹھا لیا گیا ہے۔ نو منتخب وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا ہے۔ طارق رحمان حلف اٹھا چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کے نو منتخب وزیر اعظم طارق رحمان کی جانب سے یہ حلف اٹھایا گیا۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں بہت عرصے بعد بہت ہی بہترین انداز میں انتخابات ہوئے، جس کے بعد نو منتخب وزیر اعظم طارق رحمان نے حلف اٹھا لیا ہے، جس کے مناظر بول نیوز کے اسکرین پر آپ سب ملاحظہ کر رہے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے موسم کی بات کریں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، صفورہ، یونیورسٹی روڈ اور اطراف کے علاقوں میں تیز بارش ہوئی ہے، جبکہ ملینیم مال، ملیر کینٹ، اسکیم 33 سمیت مختلف علاقوں میں بارش کے ساتھ ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی ہے۔ موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، اورنگی ٹاؤن، بلدیہ اور سائٹ ایریا میں معتدل بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارش کا سلسلہ شام تک جاری رہے گا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ژالہ باری ہو رہی ہے۔ مریم حسن سے تفصیلات لے لیتے ہیں۔ مریم حسن، بتائے گا کن کن علاقوں میں بارش ہو رہی ہے، شہری کتنے زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں؟ شہر مغربی ہواؤں کے سلسلے کے زیر اثر گرج چمک کے ساتھ بارش جو ہے وہ رپورٹ کی گئی ہے۔ گلستان جوہر، صفورہ، ملیر کینٹ سمیت اطراف کے تمام علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ ژالہ باری بھی جو ہے وہ رپورٹ کی گئی ہے۔ خصوصی طور پہ کراچی کے شمالی علاقوں میں ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد اور لیاقت کے مختلف علاقوں میں اچھی ژالہ باری جو ہے وہ رپورٹ کی گئی ہے، اور جس کے بعد کراچی کے جو شہری ہیں، ان علاقوں کے علاقہ مکین ہیں، وہ خوشی سے جھوم اٹھے، کیونکہ ایک طویل عرصے بعد کراچی میں جو ہے وہ ژالہ باری دیکھنے میں آئی ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ضلع جنوبی صدر اور صدر سے تمام ملحقہ علاقے، کھارادر، اولڈ سٹی ایریا، DHA، کلفٹن سمیت ان علاقوں میں بارش کی اب تک ایک بوند بھی نہیں گری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سلسلہ جو ہے وہ رات گئے تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ تاہم کل سے جو ہے موسم دوبارہ سے معمول کے مطابق ہو جائے گا اور آئندہ آنے والے 10 روز تک کراچی میں دوبارہ سے بارش کے امکانات موجود نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے مریم، موسم سے متعلق آگاہ کریں گے، بہت شکریہ۔ اور پروپیگنڈا کیا گیا کہ بانی PTI کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ بانی PTI کے علاج
علاج کے معاملے پر بھونڈی سیاست کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر بلیم گیم کھیلی گئی، میڈیکل رپورٹ سب کے سامنے ہے، پروپیگنڈے کو بند ہونا چاہیے۔ ہم تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹیسٹ باقی رہ گیا ہے تو ہمیں بتائیں۔ محمود خان اچکزئی نے وزیر اعظم کو خط لکھا، ہم نے یقین دلایا کہ بانی پی ٹی آئی کو علاج کی ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ آئی اسپیشلسٹ کا نام مانگا تو کہا گیا کہ 1 ہفتے کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے، پھر حکومت نے بہترین ڈاکٹرز کا انتخاب خود ہی کر لیا۔ سینٹ اور گور صاحب جو ہیں وہ پیمز آ گئے اور وہاں پہ انہوں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ ڈاکٹرز کے ساتھ ملاقات کی۔ 1.5 گھنٹے کی ملاقات میں تقریباً 45 منٹ وہ جو 2 ڈاکٹرز تھے وہ فون پہ ان ڈاکٹرز سے بریفنگ لیتے رہے، ایک چیز پوچھی انہوں نے۔ جو ان کے ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا ایکسیلنٹ، یہ بہترین علاج ہو رہا ہے، اگر ہم نے بھی کرنا ہوتا تو ہم بھی یہی علاج کرتے۔ اس موقع پر میں نے ان سے پھر کہا کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ پوچھ لیں، اگر کوئی ایسا ٹیسٹ رہ گیا جو ہم نے نہیں کرایا تو ہم وہ بھی کرائیں گے، جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمام ٹیسٹ جو ہو سکتے تھے وہ ہوئے ہوئے ہیں اور ہم مطمئن ہیں۔ آپ کے پاس کل میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے اور اس میں تمام چیزیں کلیئر ہیں۔ ہم اس طرح کی کسی بھی چیز پہ نہ ہم لوگ نہ گورنمنٹ اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کے بعد اس طرح کا تماشا بنانا بالکل غیر مناسب ہے، اور پلس لوگوں کو گمراہ کرنا۔ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بات کا اور اس کے باوجود آپ وہ چیزیں کرتے جا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا دور حکومت ملکی تاریخ کا بدترین دور تھا۔ بانی تحریک انصاف صرف نام کے ہی وزیر اعظم تھے، اصل حکمران جنرل فیض حمید تھے۔ جنرل فیض کو کیا پتا تھا کہ حکومت کیسے ہوتی ہے؟ صدر پاکستان آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت اب بھی محاذ آرائی کی سیاست کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت یکجہتی اور استحکام کے لیے کام کر رہی ہے۔ وہاڑی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالا، آج بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر قوم کو مشکلات سے نکال رہے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت میں ملک کی جو تباہی ہوئی اسے درست کرنے میں وقت لگے گا۔ کلیکٹیو تھاٹ 4 سال عمران کی حکومت تو تھی نہیں، وہ جنرل فیض کی حکومت تھی۔ اب فیض کو کیا پتا کہ حکومت کیسے کرنی ہے اور کیا ریلیف دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوگی۔ کے پی میں ان کی اپنی سوچ ہے، وہ تو مار کٹائی پہ اترے ہوئے ہیں، ملک بنانا نہیں ہے، لوگوں کا کام کرنا نہیں ہے۔ میاں صاحب کوشش کر رہے ہیں، پہلے سے بہتر حالات ہیں، بہت بہتر ہونے میں وقت لگے۔ جب ملک 1 سال رک جائے تو 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے، یہ 4 سال رک گیا تھا۔ اس کو صرف روز بھاشن دینے کی عادت تھی، ہر ٹی وی پہ اس کی تقریر آتی تھی تو باقی تقریریں بند ہو جاتی تھی، اور اب 1.5 سال نہیں ہوا ہے تو وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے ملنے دیجیے، اور میں نے 14 سال جیل کاٹی، میرے بچے جب میں ملا تو مجھ سے ہائٹ میں بڑے تھے، تو یہ تو آپ نے تکلیفیں برداشت کرنی ہے۔ ادھر وفاقی وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی سے ڈیل اور ڈھیل کی باتوں کو قیاس آرائیاں قرار دے دیا ہے۔ برطانیہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی تکلیف کو لے کر سوشل میڈیا پر سنسنی پھیلائی گئی، ہماری ذمہ داری تھی کہ ہیلتھ کیئر فراہم کریں، جو کر دی گئی۔ بانی کی صحت بہتر ہے، جو ایشو تھا وہ بھی حل ہو گیا ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ صحت کے مسائل کو طبی ماہرین نے بھی دیکھا اور اس حوالے سے ان کی پارٹی کے رہنماؤں کو بریفنگ بھی دی گئی۔ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے، کورٹس میں معاملات ہیں، کورٹس کی کنوکشن ہے اور کورٹس میں ہی اپیل جاتی ہے، تو اس سے کوئی یہ تاثر لینا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈیل کا معاملہ ہے مجھے نظر نہیں آتا۔ ہماری ذمہ داری تھی کہ بطور حکومت کہ ان کو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کی جائے، وہ کی گئی ہے، وہ پمپ میں بھی کی گئی ہے، طبی ماہرین نے بھی دیکھا ہے، اس کے علاوہ ان کے پارٹی کے رہنماؤں کو بھی پراپر بریفنگ دی گئی ہے۔ ایک ایلمنٹ ہے جو کیور ہے اور کیور ہو رہی ہے، اب یہ لکھ دینا کہ جی 85% جو ہے وہ آئے کا وہ لاس ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سنسنی پھیلائی گئی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ الیکشن کمیشن میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف ضابطۂ اخلاق کے خلاف ورزی اور دھمکانے کی کیس کی سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے دلائل دیتے ہوئے کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو فوری طور پر معطل کیا جائے۔ سہیل آفریدی کارکنوں کو تشدد پر اکسانے اور عملے کو دھمکانے پر جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ سہیل آفریدی نے واضح طور پر الیکشن عملے کو دھمکایا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے وکیل علی بخاری کے دلائل میں کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے سہیل آفریدی کے خلاف کسی بھی آرڈر سے کمیشن کو روک رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں کہ ڈی ایم او کی کارروائی کے ساتھ خود بھی کارروائی کرے۔ الیکشن کمیشن نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے صوبے میں جاری احتجاج ختم کرانے اور سڑکیں کھلوانے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت عالیہ نے حکم دیا ہے کہ تمام سڑکیں فوری طور پر کھول دی جائیں اور کل ہی رپورٹ جمع کرائی جائے۔
پشاور ہائی کورٹ میں خیبر پختونخوا میں سڑکوں کی بندش کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس فاروق جمشید کے روبرو چیف سیکرٹری کے پی اور آئی جی کے پی پیش ہوئے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ ارکان پارلیمان سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کرانے گئے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس سے عدالت کا تعلق نہیں، احتجاج کرنے والوں کے خلاف کارروائی شروع کی جائے۔ آئی جی ذوالفقار حمید نے عدالت سے استدعا کی کہ 2 دن کا وقت دیا جائے۔ عدالت نے حکم دیا کہ 2 دن نہیں، آج سے کارروائی شروع کریں۔ عدالت نے آئی جی سے استفسار کیا کہ کتنے دن ہو گئے جب سے یہ سڑکیں بند ہیں۔ آئی جی نے بتایا کہ پہلے 16 مقامات پر احتجاج تھا، جس کو کم کر کے 10 مقامات تک محدود کیا گیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کہ سڑکیں بند ہیں؟ کوئی پشاور سے باہر نہیں جا سکتا؟ کتنے لوگوں کے خلاف آپ نے اب تک کارروائی کی؟ آئی جی نے کہا کہ یہ موٹر وے پولیس کی حدود میں آتا ہے، جب وہ مراسلہ بھیجتے ہیں تو ہم کارروائی کرتے ہیں۔ عدالت عالیہ نے چیف سیکرٹری سے استفسار کیا کہ آپ نے اب تک کیا کارروائی کی ہے؟ جہاں ایکشن لینا ہو تو 3 MPO کے تحت جیل بھیج دیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ حکمراں جماعت اپنے ہی لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے۔ عدالت عالیہ نے حکم دیا کہ تمام سڑکیں فوری کھول دی جائیں اور کل رپورٹ جمع کرائی جائے۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سال 2026 کا پہلا سورج گرہن آج ہوگا۔ پاکستان اور بھارت میں نظر نہیں آئے گا۔ ماہر فلکیات ڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق مکمل رنگ آف فائر کا نظارہ صرف ساؤتھ پول کے علاقوں انٹارکٹیکا میں دیکھا جا سکے گا۔ اس خاص قسم کے گرہن کو اینولر سولر ایکلپس کہا جاتا ہے، جس میں چاند کا زمین سے زیادہ فاصلہ سائز نسبتاً چھوٹا ہونے کے باعث سورج مکمل طور پر نہیں ڈھکتا۔ فرانس، ناروے، چلی اور جنوبی افریقہ کے بعض علاقوں میں جزوی سورج گرہن ہوگا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق شام 5:12 پر اپنے عروج پر ہوگا اور اسی وقت نیا چاند پیدا ہوگا۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ICC T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا چوتھا اور آخری گروپ میچ کل کولمبو میں نمیبیا کے خلاف کھیلے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ سپر 8 مرحلے تک رسائی کے لیے گرین شرٹس کو فتح درکار ہے۔ میچ بارش کی نظر ہوا تو بھی پاکستان آخری 8 ٹیموں میں پہنچ جائے گی۔ قومی ٹیم گروپ اے میں 4 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ بھارت کا پہلا اور امریکہ کا دوسرا نمبر ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت کے خلاف میچ میں مایوس کن کارکردگی کے بعد ٹیم مینجمنٹ نے بابر اعظم اور شاہین آفریدی کو اگلے میچ میں باہر بٹھانے پر غور شروع کر دیا۔ نمیبیا کے خلاف 2 سے 3 تبدیلیوں کا امکان ہے۔ سینئر کھلاڑیوں کی جگہ بینچ اسٹرینتھ کو موقع دیا جائے گا۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ نیوزی لینڈ T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ چنائی میں نیوزی لینڈ نے کینیڈا کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ یوراج سمرا کی سینچری رائے گاں گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کینیڈا نے پہلے کھیلتے ہوئے 4 وکٹوں پر 173 کا ٹوٹل اسکور کیا تھا۔ سمرا نے 110 رنز کی اننگز کھیلی۔ جواب میں نیوزی لینڈ نے 29 گیندیں قبل ہی ہدف 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ گلین فلپس نے 36 بالز پر 76 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی۔ رچن رویندرا نے ناقابل شکست 59 رنز اسکور کیے۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف جیت کے باوجود بھارتی کھلاڑی آپس میں لڑ پڑے۔ پاکستان کی اننگز میں شاہین آفریدی کا کیچ ڈراپ کرنے پر ہاردک پانڈیا کلدیپ یادو پر جھڑک اٹھے۔ پانڈیا نے اشاروں میں سخت رد عمل دیا، مایوسی کا اظہار بھی کیا۔ میچ کے اختتام پر دونوں کھلاڑیوں میں تکرار ہوئی۔ کلدیپ یادو کپتان سوریا کمار کو بھی دھکا دے کر آگے نکل گئے۔ بھارتی کھلاڑیوں کے درمیان جھڑپ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی۔ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔